امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجو۔ عزاداران امام جو کہ باب الحوائج ہے، شب شہادت ہے، آج کی شب معصوم کم بھی غم زدہ ہے اور امام رضا ہے۔ یقیناً باپ کا غم باپ کا ہی ہوتا ہے، اور وہ والد کے جس کے اتنے اولاد ہو اور اس کا جنازہ جو ہے وہ مزدور اٹھائے، وہ یقیناً غم کی رات ہے۔ خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے، مولا کی خدمت میں حاضر ہوں اور خود ان سے متصل ہوں۔ ہر حرم کی ایک الگ کیفیت ہے، یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے۔ ہر حرم کی ایک الگ ہوا ہے، جو کاظمین کا سکون ہے وہ کاظمین میں ہی ہے۔ ظاہر ہے انسان بہرحال جو جاتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے، فضائیں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں کہ تم کہاں آئے ہو، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان فقیر بن کے جاتا ہے، کیونکہ ان کے در پہ بادشاہ بھی جھک کے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ معرفت جو رکھ لیتا ہے ان کی، وہ پھر ان کے دروں پہ جھکا رہتا ہے۔ یہی در ہے اور کوئی در ہے نہیں، یہی وہ در ہے کہ جس در پہ ملائکہ کی آمد و رفت ہے، یہی در ہے کہ جو معدن الرسالہ ہے، یہی تو وہ دروازہ ہے کہ جہاں رسول اپنی آخری عمر میں 6 مہینے تک سلام کرتے رہے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ یہی در ہے جس نے اسلام کو جلا بخشی ہے۔ آج اگر دیندار ہیں لوگ تو ان کی وجہ سے ہیں، کسی نے سختیاں برداشت نہیں کی، کسی نے تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ کائنات کا امام ہے، مگر زندان میں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ امت پہ آنے والے عذابوں کو، مشکلات کو دور کرنے کے لیے سختیاں تحمل کر رہا ہے۔ امام ہے بہرحال، اب آپ کہتے ہیں جی وہ تو امام تھے، امام کو نہ، امام بشریت کے لبادے میں ہے، تقاضۂ فطرت کو رکھے ہوئے ہے۔ اگر کربلا کے دن بیٹے کے جگر کا داغ نہ ہوتا تو پھر امام حسین کبھی یہ نہ کہتے علی اکبر تمہارے بعد دنیا اسے کھان کی۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ رابطے ہیں، وہاں سخت ہے معاملات۔ ہماری زندگی میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ مہم ہے۔ جس امام کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں، یقیناً اس امام کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ بہرحال مجھے بڑی توفیق ہے، میں مثلا کل پرسوں سے امام کی خدمت میں حاضر ہیں ہم، تو مختلف جگہ پہ مختلف موضوعات ہیں، لیکن اصل ہدف امامت ہی ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، کیونکہ لوگوں نے امام کو نہیں پہچانا تھا، امام زندان میں چلے گئے۔ اگر لوگوں نے پہچانا ہوتا تو لوگ امام کو زندان نہیں جانے دیتے۔ لوگ نہیں پہچان پائے امام کو۔ 14 سال کم نہیں ہے، 4 سال سے 14 سال کا عرصہ مختلف جگہوں پہ مختلف زندانوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ زندان میں بھی رہنا ایک طرح کی غیبت ہے نا، یعنی پردے میں ہے، لوگوں سے دور ہے۔ اب اسی اماموں کا فرزند 1100 سال سے پردے میں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ سوال یہی آئے گا کہ جب یہ 14 سال امام کو باہر نہیں نکال پائے تو یہ 1100 سال میں کیسے امام کو باہر لے کر آئیں گے؟ سوال وہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود مولا خود فرماتے ہیں، ساتویں امام فرماتے ہیں، یہ تکیوں سے ٹیک لگائے سالوں سے یہ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر ان کے اعمال، سارا مسئلہ ہمارا ہے، ادھر نہیں ہے کوئی ایشو۔ ادھر تو اذن الہی کا انتظار ہے، وہاں اذن آ جائے، یہاں امام آ جائے۔ لیکن کس کے پاس آئے؟ کس کے گھر آئے؟ کس شہر میں آئے؟ کون حفاظت کرے گا اس کی؟ اب بولے کہ کوئی امام کی حفاظت، امام ہے، مگر کربلا میں امام کو ضرورت تھی نہیں۔ لوگوں نے اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے امام کے تیروں کو اپنے سینوں پہ کھایا ہے۔ جب تک زندہ تھے، مسلم ابن اسجہ جب گرا، حبیب کا دوست ہے، حبیب پہنچے ہیں نا، حبیب بھی جانتے ہیں کہ شہید ہوں گے، مگر پوچھا مسلم کوئی وصیت ہے؟ کہاں ہے؟ امام کی طرف اشارہ کیا، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال بھی نہ ٹوٹے۔ کیوں؟ کہا تمہارا وجود تمہارے امام کے لیے ہے، تو کیا ہم تیار ہیں کہ وہ آئے، ہم تیر کھائیں؟ عزیزان محترم، اصل وارث وہ ہے۔ یقیناً آج میرا امام کاظمین بغداد میں ہوگا، غم ہوگا، ظاہر ہے جد ہے، وہ جد کے جو مظلومیت میں شہید ہو گیا۔ لیکن سوال یہی ہے کہ شیعوں کا کردار کیا رہا، شیعوں کا کردار کیا ہے، یہ مہم ہے۔ اور ہم جتنی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ظہور نزدیک آ چکا ہے۔ اب آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انکار کریں، چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔
حالات آپ کے سامنے ہیں، تبدیلیاں بہت تیزی سے اپنی جگہوں کو دکھا رہی ہیں۔ خطہ، پورا خطہ، جس خطے میں امام نے موومنٹ کرنی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ خود مطلع نہیں ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں وہ کہاں آئے گا، وہ کہاں اترے گا، اس نے آنا کہاں ہے، اور وہ اس کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتا ہے۔ یہ نہیں بولتا کہ وہ آئے گا تو پھر گزر جائے گا، نہیں، وہ پہلے سے کھڑا ہوتا ہے، پہلے سے کھڑا ہوتا ہے۔ جوان بیٹھے ہیں، آپ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے عشق ہو جائے اور قرار ہو کہ ایک جلوہ صرف دکھائے گا، اس کے اس ایک جلوے کو دیکھنے کے لیے ساری رات بیٹھا رہے گا تاکہ ایک نگاہ پڑ جائے۔ عاشق ہے، 1100 سال سے نہیں آیا، کیسا عشق ہے، کبھی ڈھونڈا، کبھی انتظار کیا۔ یہاں تو مولانا نہیں آئے تو لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ٹائم دیا، مولانا پہنچے نہیں ابھی تک۔ مولانا کون ہے؟ وہ ذکر کرتا ہے، کس کا؟ ان کا ذاکر ہے، اس کا انتظار۔ اور جو خود ذکر ہے، خود ذکر ہے نا، کہ جب قرآن شخص کہتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، مولا قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بھائی ابن رسول اللہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ ذکر تو وہ ہے، ہم تو ذاکر ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ ذکر ہے جس نے ہمیں بھی پرواز دی ہوئی ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان خاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ ذکر گزرتا رہتا ہے چیزیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ذکر میں طاقت ہے عزیزان، جب وہ خود ذکر، وہ خود جب آئے گا، اللہ اکبر۔ عشق امامت سے یہی ہو۔ کربلا بار بار سننا اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے امام کو پہچانو اور اس کے گرد گھومو۔ تو یہی کمال ہے، اگر اس کے لیے نہیں ہے تڑپ تو پھر کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، خود جب امام آئے گا کیا ہوگا؟ ہم بڑے بڑے علماءوں کو دیکھتے ہیں، عرفاء، اولیاء، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی دھڑکنیں، لوگوں کے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کون ہے؟ دروں کے غلام ہیں، دروں کے غلام ہیں۔ غلام، وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں غلاموں کے غلام۔ غلام تو جون تھا، غلام تو جون ہے، یہ تو جون کے بھی غلام ہوں گے۔ ان کو دیکھ کے دل دھڑکتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور جب وہ خود صاحب آ گیا، امام کو پہچانے، ہم نے نہیں پہچانا ہے امام کو۔ تڑپ، شدت جب تک نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا۔ خود امام فرماتے ہیں، 12ویں امام سرکار خود فرماتے ہیں، صلوات بھیج دیں محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو تم پانی کے لیے تڑپتے ہو، کہا جس دن تمہیں ہمارا احساس ایسے ہوگا ہم آ جائیں گے۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔
आहट हुई, कभी उठे कि वो नहीं आया। कल जुम्मा था, गुजर गया, मुतवक्का ज़हूर का दिन था, नहीं आया। नुतबा किया मैंने, दुआ नुतबा क्या है? चीखो पुकार है। दुआ, नजवा और नुतबा तीनों में फर्क यही है, तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं मांगने की। नजवा सरगोशी को कहते हैं, आहिस्ता बात करने को, कान में। मनाजात खुदा से नजवा है, और नजवा वही करता है जो बहुत करीब होता है। नजवा वही करता है। वो मनाजात किसकी हैं? मनाजात अमीर अल-मोमिनीन। अमीर खालिक से कैसे नजवा कर रहा है, कितना करीब है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका यौमा ला यंफा, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस दिन का जिस दिन कोई चीज नफा नहीं देगी सिवाय उनके जो कल्बे सलीम लेकर आए। ये अमीर का नजवा है, ये है हमारी जिंदगी में। मनाजात शाबानिया, अगले महीना शाबान है, हर इमाम ने ये मनाजात पढ़ी है। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मनाजात है। क्या है उसमें? वक़द हरब्तु इलैका, मैं तेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। वक़फ़्तु इलैका, तेरे सामने खड़ा। इमाम तौहीद के आगे इस तरह बयान कर रहा है। कब भागता है इंसान? जो बच्चा सड़क पे खड़ा हो ना, तेजी से कोई गाड़ी गुजरे, बच्चा कहां जाता है? अपने माँ बाप की आगोश में। वक़द हरब्तु इलैका, मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आया हूं, तेरी पनाह में आया हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। अगर तूने रुसवा कर दिया तो कोई इज्जत नहीं दे पाएगा। माना चाहते ये कलाम मेरी जिंदगी में नहीं है, फिर मैं बोलता हूं मैं मौलाई हूं। मौलाई तो वो है जिसका रंग मौला के रंग में रंगा हो। मौलाई अपने जाहिर से मौलाई नहीं बनता, मौलाई अपने अफकार से मौलाई बनता है, किरदार से। उसे खुद कहना ना पड़े कि मैं मौलाई हूं, कोई दूर से देखे कहा ये मौलाई लगता है। मीसम तम्मार आज तक दूर से मौलाई लगता है। बूजर और कंबर दुनिया इधर उधर हो गई, मौलाई लगता है। सलमान फारसी जानता है सब मामलात हो रहे हैं, सलमान की निगाहें झुकी हुई है, अली के आंखों के इशारों पे मुंतज़िर है। मौलाई अतात हजरत अब्बास वफा का पैकर, हैदर का बेटा जिसे मांगा ही शुजात के लिए हो, मांगा ही शुजात के लिए हो, करबला में सर झुकाए मौला के आगे मौला ही लगता है। ये असल कहना ना पड़े आपको, दूर से लगे। मजनू लैला को ढूंढते शहर पहुंचा, किसी से लैला का पता पूछा, कहा तुम कौन हो? कहा मजनू। कहा मजनू को लैला का पता नहीं पूछना चाहिए।
تو پھر وہ مجنون نہیں ہے. اسے تو خوشبو بتائے، خوشبو بتائے کہ لیلا کہاں ہے. ہمیں کیوں نہیں خوشبو آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے اندر کیا نقائص ہے؟ کیوں نہیں ہم تڑپتے؟ کیوں نہیں اداس ہوتے؟ 14 سال ایک امام زندان میں، کتنا ہمیں غم ہے نا غم. کہاں تھے شیعہ؟ اور ہم خود کیا ہیں؟ دعائے ندوہ کے جملے ہیں جانے محترم کہ کاش کوئی ہو جس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے میں آپ کے لیے گریہ کروں. سلام ہو. باقی اماموں کے لیے سب روتے ہیں، امام زمانہ کے لیے رونا ہر کسی کی بس کی بات ہے. کوئی ہو، کیوں ہو؟ بھائی آیا نہیں، آیا نہیں. وہی تو سب کچھ ہے نا. روحی لقل فدا، تیرے ماں باپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا، میرا ہے وقت کا امام. یوسف زہرا ہے، ایک یوسف کھویا. حضرت یعقوب جانتے تھے اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے، پھر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زمانے کا ولی یوسف ہے، اس سے فراق جدائی برداشت نہیں ہو رہی. یعقوب رو رہے ہیں، نبی ہے مگر دکھا رہا ہے کہ جب زمانے کا ولی دور ہو جائے تو گریہ کرو، تڑپو. قرآن احسن القصص بیان کرتا ہے، قرآن ایسے نہیں ہے. گریہ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ زمانے کے ولی کے لیے. وہ مصر کا یوسف ہے، وہ کنعان کا یوسف ہے. یہ یوسف کائنات کا ہے، کائنات کا یوسف. اس کے لیے سارے جلوے انتظار کر رہے ہیں. کب آئے گا روئے زمین پہ، کب ظہور دے گا؟ ہے تو روئے زمین پر، کب ظاہر ہوگا؟ کہاں؟ دعائے ندوہ کے جملے میں مجبور ہوں عزیزان محترم، مجھے معذرت کیجیے گا کیونکہ کل کا دن گزرا ہے. میں برداشت مجھ سے خود کو نہیں ہوتا، میں آپ کو بھی اسی لہے میں لے کے جا رہا ہوں. میں کیا کروں؟ خود انسان ندوہ کے جملے ہیں کہ وہ کون سی زمین کا ٹکڑا ہوگا جہاں آپ اس وقت موجود ہوں گے. کہاں ہے آپ؟ عزیزوں الیہ متى ترانا ونراقا. کب ہم آپ کو دیکھیں گے، کب آپ ہمیں دیکھیں گے. اب یہ کیفیت ایجاد ہو تو امام آئے گا. ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں عزیزان محترم، ہماری صبح شام ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ امام آئے یا نہ آئے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا گھر چل رہا ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا؟ ہماری پریشانیاں تو یہی ہے نا. یہ آپ سیدہ سے پوچھیں جس نے اپنے بچوں کو ہر دور میں قربان کیا ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں گیا نا. ہمارا کیا گیا ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں گیا. لٹا تو گھر زہرا کا ہے. وہ یوسف زہرا ہے. خوب اس کی طرف بڑھے ہیں جانے محترم. امام کو سمجھیں، امامت کو سمجھیں. امامت کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ ہم نے بانٹ دی ہے. مذہب اللہ نے اتارا ہے، سب کے لیے اتارا ہے. یہ جو ہم آپس میں ٹکڑے 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 ہو گئے ہیں، ہم دیر کر رہے ہیں، ہم خود دیر کر رہے ہیں. جتنی جلدی جوڑیں گے اتنی جلدی آئے گا. اور وہ جو آئے گا وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، شیعوں کا نہیں ہے، سب کا ہے. بدھسٹ، زرتشت، مسیح، یہودی، سب اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں ہے، ان کی کتابوں میں
اس کی خصوصیات ہیں انجیل کے اندر، جہاں موعود کا ذکر ہے کہ جس کا وعدہ ہے جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے۔ خود حضرت عیسیٰ سے جو چیزیں وہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک گھر کا بڑا شخص چلا جائے اور پیچھے گھر والوں کو ان کی نوکریاں سپرد کر جائے۔ گھر کا بڑا شخص جاتا ہے، ڈیوٹیاں دے جاتا ہے، تمہارا کام ہے، تمہارا کام ہے، اور اس کے آنے کا وقت معین نہ ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے، ہو سکتا ہے وہ صبح آئے، ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، بس خیال رکھنا، سو نہ جانا، اس کا انتظار بیداری میں کرنا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ امام کے لیے ہے۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند ترین سلوات۔ وزان محترم، بس میں تین چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں اور اپنی آرائش کو جم کروں۔ امام تک پہنچنے کے لیے 3 رابطوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان 3 رابطوں کو بہتر کرنا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو۔ پہلا رابطہ ہمارا خالق کے ساتھ، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، اس کو خود دیکھیں، کوئی اور تھوڑی بتائے گا آپ کو آپ کا رابطہ کیسا ہے، کیونکہ آنے والا عام آدمی نہیں ہے، کائنات کا امام ہے۔ کسی بڑی کمپنی میں آپ، بڑی یونیورسٹی میں آپ جب داخلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کتنے محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، انٹرویو دینے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے۔ چھوٹی سی جگہ ہو تو آپ ویسے چلے جائیں گے، لیکن جتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے اتنا سخت داخلہ ہے۔ اور یہ جس کمپنی میں ہم جانے کی تمنا کر رہے ہیں یہ کائنات کی سب سے بڑی کمپنی ہے، کیونکہ امام صرف زمین کا امام نہیں ہے، یہ کائنات کا امام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے خود کہا تھا، پوچھو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ میں آسمان، اس کا مطلب ہے کہ کمپنی بہت بڑی ہے، اور اس بڑی کمپنی میں کیسے داخلہ ہوگا؟ ایسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ محنت کرنی پڑے گی۔ آئے کیا کریں ہم لوگ جوانوں کے لیے، بزرگوں سے تو میں بارہ عذر ادب بتا رہا ہوں تو سنتے رہیں، علماء کو میں تو اتنا سا طالب علم ہوں جوانوں کے لیے کہ پہلا رابطہ پروردگار سے ہے۔ میرا رابطہ میرے رب سے کیسا ہے؟ کیا میں اپنے پروردگار کو محسوس کرتا ہوں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ موٹر وے پہ جائیں آپ، کیمرے لگے ہوتے ہیں، اسپیڈ کتنی ہے؟ آہستہ کرو، کیمرہ لگوا، کیوں؟ چلان ہو جائے گا۔ کتنا خوف ہوتا ہے آدمی کو۔ اور کائنات محضر خدا ہے، حاضر ہے خدا کے آگے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ کائنات محضر خدا ہے، محضر خدا کے سامنے گناہ نہیں کیا جاتا، یعنی حاضر ہے ہر چیز اس کے آگے، اس کے کیمرے کھلے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ کو تو شوق ہوتا ہے نا، موبائل سے بنا لوں، میں بنا لوں، ریکارڈ کر لوں، یہ لمحوں کو سیو کر لوں۔ آپ کا تو ڈیٹا ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، وائرس بھی آ سکتا ہے، اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی وائرس، وہاں سب کیپچر ہو رہا ہے، اور صرف ظاہر نہیں، باطن۔ ہو سکتا ہے سامنے تو میں آپ کو بڑا جھک جھک کے سلام کر رہا ہوں، اندر سے کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔
کیسے پکڑے جائیں گے قیامت والے دن؟ کیونکہ اندر بھی اوپر ریکارڈ تھا اور پھر چلایا جائے گا. جیسے آپ چلاتے ہیں نا، فلم بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، پھر آپ پروجیکٹر پہ چلاتے ہیں، ٹی وی پہ چلاتے ہیں. کہ بھی ہم نے کہے تھے کہیں خدا قیامت والے دن پیدا ہونے سے مرنے تک کی پوری چیز پروجیکٹر پہ چلائے گا، سب دیکھیں گے، کیسے چھپائیں گے. دعائے ابو حمزہ عزیزان، ہماری زندگی میں یہ کلام نہیں ہے. میرا چوتھا امام کیا کہتا ہے؟ چوتھا امام کیا فرماتے ہیں دعائے ابو حمزہ؟ پروردگار تو نے دنیا پہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے دعا ہمارے لیے ہے، امام کو کیا، امام تو خود شافی ہے. ہمارے لیے اس دن سب چیز عیا ہوگی، کوئی چھپا نہیں پائے گا. کیا کریں گے پھر؟ سب کیپچر ہو رہا ہے، کیا کریں؟ کہا اگر کہیں جانا ہو تو تعلقات اچھے بنانے پڑتے ہیں، پی آر بنانی پڑتی ہے. تو خدا سے رابطہ کیسا ہے؟ اس رابطے کو محکم کرے. تو کیا کریں؟ کہ مولانا نماز تو پڑھتے ہیں، کیا کریں؟ کہا نماز تو واجب ہے، نہ پڑھو تو دینداری نہیں ہو، پڑھو تو کوئی ثواب بھی نہیں ہے. واجب ہے نا، واجب کا ثواب تھوڑی ہے. اب بولیں گھبرا گیا مولانا، ایک نماز ہی پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب نہیں ہے. ایسے ہی ہے، واجب واجب ہے، مستحب کرتے ہو تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو میں کیا کروں؟ ہر رات کی تاریکی میں اٹھو، جب سب سو رہے ہوتے، رابطہ تو اسی وقت محکم ہوگا، اسی وقت محکم ہوگا. یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ بہجت کے استاد، علامہ طباطبائی کے استاد، سب کے استاد، نجف میں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے نجف کے نغلستان میں جا کر تہجد پڑھتے تھے. ان کا بیٹا کہتا ہے میں ایک دن پیچھے پیچھے گیا کہ بابا صبح صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ یہ شہر سے باہر نغلستان میں تہجد. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں قیام کرتا تھا تو اس حالت میں میں اپنی دنیا سے منقطع ہو جاتا تھا اور مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے. اسرار ہے، ہو رہا ہے سب، مجھے سنائی نہیں دیتا کیونکہ میرا رابطہ مضبوط نہیں، میرا رابطہ ضعیف ہے، ضعیف، کمزور. میں دنیا کے جھوٹے رابطے مضبوط کر رہا ہوں جنہوں نے کچھ نہیں دینا، اور جو اصل رابطہ ہے، جو سارے رابطوں کو صحیح کر سکتا ہے. کیا کہا حدیث قدسی میں؟ کیا ہے؟ اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا. اگر تم نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، اور اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو روئے زمین پر مارے مارے پھرو گے، مگر وہ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے. رابطہ مضبوط کرے. جان محترم، پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا اس لیے کہ انسان کے رابطے کو مضبوط کرے.
انبیاء آئے کیا کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت کر، بس کچھ نہیں ہے، اور تو کچھ نہیں کہا انبیاء نے، اور تو کچھ نہیں مانگا۔ نبی آئے، سب نبی یہ کہہ رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو۔ حضرت یوسف زندان میں ہیں، لوگ آتے ہیں، خواب کی تعبیر، یہ مشکلات کا موقع اچھا ہے، کہا پہلے ایک خدا کی عبادت کرو۔ زندان میں بھی سب کو توحید پرست بنا دیا۔ نبی کا کام یہی ہے، نبی جہاں سے گزرے گا لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ جب انسان کے وجود میں پیوست ہو جائے لا الہ الا اللہ، تو پھر انسان خود اطاعت اور بندگی بن جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ سر نیزے پہ ہوتا ہے مگر پھر بھی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، یہ سارا مسئلہ اسی کا ہے، اور کیا ہے؟ یہ ظاہر میں جو دنیاوی جنگیں چل رہی ہیں کیا ہے؟ یہ کہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرو، منہ سے نہیں کہتے ورنہ کر تو یہی رہے نا، مگر جو خدا کی عبادت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا۔ جب وہ اطاعت کرے گا تو پھر وہی کرے گا جو اس نے حکم دیا ہے، تو جھگڑا ہی سارا لا الہ الا اللہ کا ہے۔ مگر اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرا رابطہ، وہ رابطہ ہے جسے اس نے خود بھیجا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ اگر اس رابطے کو محکم کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ جن کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم، باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ مگر خدا کوئی جگہ ہے؟ نہیں، خدا کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس سے آنا پڑے گا۔ واسطہ فیض ہے، یہ جتنی بھی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ پھول کھل رہے ہیں، یہ فصلیں اگ رہی ہیں، میں رستے میں چلتا ہوں پتھر پڑا ہوا ہے اس کو کہتا ہوں ہٹا دوں کوئی گر نہ جائے، یہ نیکی جو میرے وجود میں آ رہی ہے یہ سب اس حجت خدا کی وجہ سے ہے۔ تو اس تک جانے کے لیے یہ رابطہ مضبوط، توسل مضبوط کرنا پڑے گا، وسیلہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ جو بھی ہے آپ کو یہیں سے ملنا ہے، آپ ادھر ادھر سے بھاگنے کی کوشش کر نہیں ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ شہر میں داخل ہو کہاں سے؟ دروازے سے۔ مگر ایک لوگوں کا گروہ ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، واہ 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 دروازہ بڑا اچھا ہے، واہ 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 دروازے کے باہر کتنے ہیرے لگے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ۔ بھائی اندر آ، رسول بلا رہے ہیں، نہیں سائیں ہم باہر اچھے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں سائیں، وہ کہہ رہے ہیں اندر آؤ، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نہیں نہیں ہم کہاں، مولا کہاں؟ بھائی وہ خود مولا بلا رہے ہیں، آؤ۔ نہیں، ایک گروہ ہے جو دروازے کے بغیر جانے کے چکر میں ہے، دونوں باہر کھڑے ہوئے، کتنا نقصان۔ ہم نے خود بانٹ دیا نا، جبکہ یہ معاملہ بانٹنے کا تو نہیں تھا، یہ تو آئے ہی ایسے ہے۔ اب خدا کی مرضی ہے نا، دیکھیں رجب خدا کا مہینہ، خدا کے سارے روز خدا کے ہیں، مگر کوئی دن آپ بولتے ہیں خدا کا نہیں ہے، خدا کا ہے، مگر اس کی مرضی، اس نے کہا یہ مہینہ میرا ہے، اور اس کی مرضی ہے، جب وہ نسبت دے رہا ہے تو کوئی حکمت ہے، کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر پوری زمین، کائنات، سیارے، ستارے سب کس کے ہیں؟
خدا کے، مگر پھر بھی اس نے کہا زمین میں خانہ کعبہ میرا ہے، میرا ہے، وہ اس کی مرضی۔ اب خدا سے لڑیں گے کیا؟ خدا اس کو کیوں نہیں بنایا، گھر اس کو کیوں نہیں بنایا؟ ہاں میری مرضی، میں جس جگہ سے زمین پھیلی ہے 25 زکات کو، اسی جگہ اس نے اپنے گھر کو بنایا ہے۔ شروع زمین وہاں سے ہوئی ہے، اس جگہ پہ اس نے اپنے نبی سے کہہ کر گھر بنوایا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے گھر بنایا، کہا یہ میرا گھر ہے۔ اب اس کی اپنی حکمت، اپنے مہینے میں، اپنے گھر میں، اس کی مرضی ہے، اپنے حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، حکمت ہے۔ میرا مہینہ، میرا گھر، یار 13 رجب، جسے میں چاہوں اسے اتاروں گا۔ بھائی دروازے سے بھی نہیں آنا، کل کو بولیں گے حضرت عبد المطلب کے پاس چابیاں تھیں، کہا دیوار شک ہوگی، ایسی شک کہ کوئی بھر نہیں پائے گا۔ ہواؤں میں مہک گھولتا ہے، دل بھی دھک دھک کی جگہ نام علی بولتا ہے۔ کتنا اعلیٰ ہے علی، سب کو بتانے کے لیے وہ علی کے لیے دیوار میں در کھولتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شک۔ اب خدا کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ خدا جیسے چاہے، جس طرح چاہے۔ معراج پہ اسراء پہ عبد ہی اپنے بندے کو لے گیا، مقام آیا بہت تیزی سے بھرا آپ کے اذان عالی معطر کرنے کے لیے، اذان محترم، خوب بندے کو لے گیا۔ حضرت جبرائیل نے بولا میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہا آگے پر جل جائیں گے۔ کہا خلوت خالق اور محبوب کی ہے، کوئی اور الاؤ ہی نہیں ہے، خلوت ہے، وہ بھی ایسی جگہ جسے قرآن کہہ رہا ہے کعبہ قوسین، یعنی 2 تیر کمان جب کھچیں قربت اتنی ہو۔ خدا ہمیں کیا پتا یہ کیسی قربت ہے، اب ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ کہا بھاسا ایک مقام ہے یہاں خالق اور محبوب ہے اس کا، اب اس کی مرضی کہ وہ اپنے محبوب سے کس لہجے میں بات کرے۔ اس کی مرضی۔ اس نے دیکھا روئے زمین پر کون ہے جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ خدا جو حضرت موسیٰ کو درخت سے گفتگو کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ایسا گفتگو کی تیرے رسول کو سکون ملا۔ اللہ، ہم شاعر لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اصل میں جو ہے اتنا رہو، خام خواہ واہ واہ کے چکر میں حد پار نہیں کرو۔ مگر قرآن سے زیادہ کوئی کلام ہو سکتا ہے تو تمہارے کلام قرآن جیسے ہونے چاہیے نا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ اور اہل بیت فرما گئے کہ جو ہم سے آگے نکلا وہ بھی گیا، جو ہم سے پیچھے رہا وہ بھی غرق، جو سوار ہوگا کشتی میں وہی چلے گا، وہی بچے گا۔ بہتر ہے اپنے آپ کو روٹیٹ کریں، تھوڑا سا پیچھے پیچھے آؤ، جیسا ہے ویسے رہو، وہ بتاؤ جو ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں کرو، کوئی مشکل تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ عزیزان محترم، معاملہ نقصان اپنا ہے، کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا، اپنا نقصان۔ ولایت اطاعت مانگتی ہے۔ مثال کیا ہے؟
دیکھو ملک اشتر دشمن کے خیموں تک پہنچ گیا تھا، پہنچ گیا، تلوار پہنچی بھی، امر ولایت، ملک واپس آؤ۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا یہاں تک تو پہنچ گئے، تھوڑا اطاعت، امتحان اطاعت میں ہے۔ ظاہر تھوڑی آپ کو کچھ دے گا، جو اطاعت کرے گا اسے مرتبہ ملتا ہے۔ یہاں اطاعت ہے، ملک پیچھے آ گئے، جو حکم، تبھی تو ملک اشتر ہے۔ صلی محمد وہ بتا جب خدا کی مرضی جس لہجے میں بات کرے۔ اگر آج دنیا میں علی علی ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے۔ جب خلوت خالق اور محبوب میں لہجہ علی ہو تو پھر عرش پہ تو علی علی ہی ہوگا نا۔ تعصب نہیں، دور نہیں کریں کہ وہ تو کم مانتا ہے، نہیں، یہاں کم اور زیادہ نہیں ہوتا، یہاں قطرہ بھی حب علی ہو جہنم نہیں جلائے گی۔ ہم کیوں لوگوں کو بھگا دیتے ہیں؟ بھائی آپ کے تو آپ یوں کرتے ہیں، آپ یوں مانتے ہیں، آپ یوں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون؟ یہ سخیوں کا دربار ہے۔ یہاں 3 دفعہ بھی آئے، تینوں دفعہ ملتا رہا۔ یہاں دینے والے ایسے ہیں، شخص آیا امام حسین علیہ السلام سے مانگنے، کیسے؟ امام کی خدمت میں آیا، امام نے دیوار کے پیچھے سے دیا، کیوں؟ کہا اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہ آئے۔ یہ ان کا در ہے اور ہم بھگا رہے ہیں لوگوں کو۔ روز قیامت میں وہ کھڑا ہو گیا کہ میں مولا آپ کا ذکر سننے آیا تھا، آپ کے چاہنے والوں نے مجھے بھگا دیا، کیا جواب دیں گے؟ امام کائنات کا امام جو جیسے مانتا ہے ماننے دیں، اپنا عقیدہ نہ چھوڑیں۔ آپ کو کون کہہ رہا آپ اپنا عقیدہ چھوڑیں؟ لیکن عقیدت کا اظہار طریقے سے کریں تاکہ سامنے والے کو لطف آئے، کیا عقیدہ ہے، کاش ہمارا بھی یہ ہوتا۔ ایسا کریں، لفظ چنیں۔ پتہ نہیں شاعروں کو کیا ہو گیا، میں خدا نہ کسی کو نہیں بول رہا، ویسے آج کل بھائی آپ فضائل مولا بیان کر رہے ہیں اور آپ لان لان لان، بھائی یہ کیا طریقہ ہے یار؟ آپ امام کے فضائل بیان کر رہے ہیں یا دشمنوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ امام کی فضیلت بیان کرو، امام کیا ہے، امام کیسا، اس کے سجدے کیسے، اس کا سخاوت پن کیسا، اس کی شجاعت کیسی، وہ گھر میں کیسا، وہ باہر کیسا، وہ بیان کرو۔ کچھ آتا نہیں ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے، میں نہیں خدا نہ خواستہ میرے ذہن میں کوئی ہے، لیکن میں نے ایسی رینڈملی دیکھا تو بعض اوقات ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو شان شایان امام نہیں ہے۔ امام کا کلام کیسا ہے؟ اگر شاعری کرنی ہے تو نہج البلاغہ کے باطن سے آشنا ہو کر ایسے پھولوں کو بکھیرو کہ کائنات خوشبو سے معطر ہو، کہ یہ کلام امیر جانتا ہے۔ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول ہے، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول ہے، اگر پردہ نشی نہ ہوتی تو بالکل رسول ہے۔ نبی کی بیٹی علی کا چین ہے، نبی کی بیٹی علی کا چین ہے، اگر بازار شام میں بالکل فاطمہ
چلو حضرت محمد محمد اللہ صلی اللہ، وہ کلام ہے، امیر ہے، کہ نہ جانے کتنے عالموں سے اترتا ہوا لفظوں کی صورت میں آیا، حقیقت بیان کر رہا ہے۔ امام کا کلام سنیں آپ، امام کا کلام کیا ہے؟ آیت اللہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے فلاسفر رہے۔ آپ یقین کریں ان کی شوق سے اور ان کی محبت میں نے بھی ان کی کتابیں خرید لی۔ نہج البلاغہ کی شرح کر رہے تھے، پوری نہ کر سکے، قید حیات گزر ختم ہو گئی۔ کتاب کھولی میں نے، ان کی زبان آتی مگر مفہوم سمجھ نہ آیا۔ کیوں؟ کہا کلام بہت بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک نگاہ امیر المومنین ہے۔ ایسا خود وہ کہتے ہیں، میں برلن گیا کانفرنس میں، اور وہاں پر کس چیز کی کانفرنس تھی؟ انسان کی قیمت کیا ہے۔ بڑے بڑے دانشور آئے ہوئے اپنے اپنا لٹریچر پیش کر رہے تھے، انسان کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ میری باری آئی، میں بھی گیا، میں نے کہا انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے، جو اس کا ارادہ ہے وہی اس کی، اگر 2 کمرے کا فلیٹ اس کا ارادہ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ کہا اگر یہ گاڑی جو لوہے کی یہی اس کا ارادہ ہے تو اس کی قیمت، اور آج کی زبان میں جوان بیٹھے ہیں، موبائل ارادہ ہے، قیمت یہی ہے، یہی قیمت ہے۔ کہا میں نے یہ بیان کیا، میں آ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگ تالیاں بجانے لگے۔ کہا ایک لائن میں قیمت بیان کر دی۔ کہا میں دوبارہ گیا، کہا یہ میرا کلام نہیں ہے، کہا یہ 14 سال پہلے آخری رسول کے وسیع کا کلام ہے۔ وہ کلام ایسا ہے نا، یعنی ساخت وجود انسان سے واقف ہے، تبھی تو خطبہ پڑھو تو ایسا لگتا ہے کائنات سامنے بن رہی ہے۔ جب اتنا کلام ہو تو شاعری کیسی ہو گئی؟ افسوس ہے عزیزان، سمجھے نہیں ہم امام کو۔ امام آج بھی مظلوم ہے، مظلوم ہے۔ امام کے نام پہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، امام کے نام پہ ہم نے اپنے ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا جواب دیں گے قیامت میں؟ منبر رسول کس کام آ رہا ہے؟ کس کام آ رہا ہے؟ جو آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، جو آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، دوسرے پہ تنقید۔ اس فشار میں جو میرے اپنے اندر ہے، اس کے اثرات سے میں سننے والوں کے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، ضائع کر رہا ہوں۔ یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ یہ امام کے لیے آتے ہیں، امام کو سننے آتے ہیں، رسول کو سننے آتے ہیں، خدا کو سننے آتے ہیں، خدا کے ذکر کو سننے آتے ہیں۔ لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ مشکل میری ہے، اور میں لوگوں کو، سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے انسان جھکے ان کے آگے۔ یہ نام، ٹائٹل، یہ شہرت، یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ مگر انسان بھول جاتا ہے، بہت بھول جاتا ہے۔ آسان، اگر نفس کو پکڑنے والا استاد نہ ہو نا آدمی کے پاس، مرشد نہ ہو، وہ پھر انسان بڑا مشکل ہے۔ اس لیے آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اگر 40 سال تم اپنی زندگی کے استاد ڈھونڈنے میں بھی لگا دو تو تم نے کم کام کیا ہے۔
یہ آسان نہیں ہے. خود چڑھے وہاں فرماتے ہیں اگر تمہارے چلنے ساتھ والوں کی پاؤں کی ٹاپوں سے تمہارے اندر غبار پیدا ہو بس برباد ہو گئے. انسان بولے اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں کیا ہے بس گیا ختم سٹوری. جھکا رہے جتنا پھل لگتا ہے اتنا درخت جھکتا ہے. اپنا کچھ نہیں ہے. یہ اس ایک نگاہ کا کمال ہے جس نے خاک کو ہیرا بنا دیا. وہ جب نگاہ کرے تو گھوڑے کو روکنے والا حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. وہ ایک نگاہ کرے بس اس قابل ہوں کہ وہ نگاہ کرے. میری ماں نے مجھے اس لیے پالا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام پہ قربان کروں، ورنہ میں نے اپنی ماں کی محنت کو ضائع کی. وہ کتنی سختیوں سے اس نے مجھے پالا. خود گیلے میں رہی مجھے خشک پہ رکھا. کتنا اس نے مجھ پہ تحمل کیا. کم از کم اس کی اس محبت اہل بیت کا تو میں پاسدار رہا ہوں. وہ خدا کی بارگاہ میں اگر دنیا میں ہے تو خدا اس کا سایہ سلامت رکھے، اور اگر دنیا میں نہیں تو وہ عالم برزخ میں دعا تو کرتی ہوگی. یہ ماں کا کمال ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا کمال. عزیزان محترم بس میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، کیونکہ بہرحال کم سے انسان آتا ہے تو گردن پہ بڑا حق ہے اس شہزادی کا جو مدینہ میں تھی جب بابا چھوڑ کے گئے تھے. امام کی کئی بیٹیاں ہیں. جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس درد کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. بیٹی چھوٹی ہو تو باپ کو جاتے وقت پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے. میری چھوٹی بیٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں گھوم پھر رہا ہوں. وہ مجھے کہتی ہے آپ کیسے عجیب ہیں بابا، اکیلے اکیلے گھومتے پھرتے ہیں. میں نے بیٹا میں گھوم نہیں رہا، میں نوکری کر رہا ہوں اس ایک بیٹی کے صدقے جو مدینہ سے چلی تھی. یہ گردن پہ حق ہے، اور یہ خود ان کا کرم ہے کہ اپنے بابا کی مجلس مجھ سے پڑھواتی ہیں. آج کم اداس ہے، سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں. شہزادی گریہ کونا ہوگی کہ اس نے بابا کو دیکھا نہیں. بابا مدینہ سے گئے تو واپس تھوڑی آئے، نہیں آئے. بس ایک سیاہ رومال اپنے بھائی امام رضا کی گردن پہ دیکھا، پہچان گئی بابا نہیں رہے. بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں. یا حضرت معصومہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا. بڑا قرضدار آپ کے احسان کا. آپ جانتی ہیں مجھے کتنا آتا ہے اور آپ کتنا کرم کرتی ہیں، لیکن بی بی آپ مدینہ میں تھی، آپ نے بابا کے جنازے کو نہیں دیکھا. ایک بیٹی ہے اجرکم عند اللہ. ایک بیٹی ہے جو کربلا
आंखें सुबह से देख रही है, जो गया वापस नहीं आता। ज़ीशान हैदर जवादी आज़ल्लाह मकामों में पढ़ा करते थे कि अली अकबर खेमे से निकलना चाहते हैं, खेमे का पर्दा हटता है, फिर आ जाता है, फिर हटता है, फिर आ जाता है। कहा देखा एक बच्ची है जो अली अकबर को लिपटी हुई है। भैया आप तसव्वुर करें इस बच्ची की कैफियत। गए अली अकबर, वापस नहीं आए। भाई कासिम गए, चाचा अब्बास गए। छोटे से भाई की प्यास को देखा तो कहा इसको तो पानी मिल जाएगा। और जब मेरा मौला आखिर में अबा के अंदर कुरान के पारे को लपेट के लाया, बच्ची ने पूछा होगा बाबा अली असगर को पानी मिल गया। उस बच्ची की कैफियत कौन समझे। अब जब वो असरे आशूरा देख रही है कि बाबा जा रहे हैं, बस हम बयान नहीं कर सकते उसको, वो मामला कोई और है, ये उसी का सदका है, उसी का सदका है। हाँ अज़ादारान मोहतरम, इमाम को जहर दिया गया, जिंदान बदलते रहे। पहले जिंदान में जब इमाम गए ना, तो इमाम ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी, परवरदिगार तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने इबादत के लिए वक्त दिया, राज़ो नियाज़ के लिए खलवत दी। अब जिंदान बदलते रहे, बदल रहे, बदल रहे। तारीख होते गए जिंदान, तंग होते गए। आखिरी जिंदान और वो लईन शक्की शख्स जिसने जहर दिया इमाम को, जहर असरात मुरतब करने लगा, इमाम की रंगत बदलती गई। जहर का पहला असर क्या होता है? प्यास लगती है। यकीनन जब इमाम को प्यास लगी होगी, इमाम को अपने जद याद आए होंगे। चाहने वाले उन्होंने कहा कि हमें इमाम को मिलना, कहा मिल नहीं सकते। कहा अच्छा को दिखा दो। एक सुराख दिखाया, कहा इससे देखो। देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। कहा गौर से देखो। कहा एक कपड़ा है, एक कपड़ा। इतना नहीफ हो गया है इमाम कि सिर्फ कपड़ा नजर आता है। ये चंद दिन जहर असर किया, बस चंद लम्हे हैं, शबीर ताबूत बरामद होने वाला है। अज़ादारान मोहतरम, ये उसका ताबूत है जिसके जनाजे को मजदूरों ने उठाया। गुर्बत इमाम, बस बैठे, सब्र कीजिए, सब्र। सुन के ताबूत रोक दे ताबूत को, अभी थोड़ी देर रोक दे, सब्र करे। अज़ादारा ये उसका ताबूत है जो चंद दिन बगदाद के पुल पे पड़ा है।
رافضیوں کا امام اجازے امامت سے امام آئے ہوں گے، امام آئے ہوں گے عزاداران محترم، لیکن کون؟ امام رضا۔ بس آخری لمحے ہیں، ایک امام یہ آئے، ایک چوتھا امام اجازت امامت سے آیا۔ یہاں امام کے تابوت میں امام کے ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں ہیں، وہاں جو امام آیا تھا اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ میرے مولا آپ نے تو دفنا دیا، وہاں چوتھے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، سمیٹا، قبر میں اتارا۔